والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رفقا محترم، آج کا جو درس ہے وہ دراصل پچھلے دروس جو ہیں خاص طور پر اخراج من الجنہ کے حوالے سے اس کا آخری اور تکمیلی درس ہے، اور پچھلا درس چونکہ سوال جواب کی شکل میں آ گیا اس لیے یہ نہ زیر بحث آ سکا۔ آج ہم اس کو مکمل کریں گے، اور اگلا رمضان سے قبل جو ایک یا دو نشستیں ہوئیں ان میں ہم تخلیق آدم، نوع انسانی کی تخلیق، پیدائش، انسان کا پیدا ہونا، بشر کا پیدا ہونا، تین لازم، ان حوالوں سے گفتگو کریں گے۔ تو آج ہماری اس حوالے سے یہ نشست جو ہے وہ تکمیلی نشست ہے۔ تو یہ ہم آیت نمبر 35 پر سورہ البقرہ، اس میں یہ الفاظ آئے تھے، بلکہ 36 میں جو صفحہ 8 پر ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ڈگمگا دیا ان دونوں کو، یعنی آدم اور ان کے ساتھیوں کو، آدم اور ان کی جماعت کو، رفقا کو، پارٹی کو، شیطان نے، انہا، اس شجرہ کے حوالے سے یا کی جانب سے، یا اس جنت کی جانب سے، اس جنتی معاشرے یا سماج کی جانب سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا یا نکل جانے کا باعث بنا وہ ان دونوں کے لیے۔ کہاں سے نکلنے کا باعث بنا؟ مما کانا فیہ، یعنی مما کانا فی حالیہ فی ہے، یعنی وہ جس صورت احوال میں، جس سکون اور اطمینان میں، جس سکون و اطمینان کی زندگی میں، صورت احوال میں وہ چلے آ رہے تھے، وہ اطمینان، سکون، تسکین قلب و نظر، وہ ساری کی ساری صورت احوال جو ہے وہ ان کے پاس نہ رہی، اور اس کے نتیجے میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہمارا تقاضا ہوا کہ اب تم مزید پستیوں کی طرف چلے جاؤ۔ عبود، حبطہ، تنزل، انحطاط، پستی۔ اور یہ پستی کیا ہے؟ فرمایا بعضکم لبعض عدو، اب تمہاری پہلی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور اب تمہارا ایک حصہ اپنے ہی دوسرے حصے کا دشمن بن چکا ہے۔ یعنی اب تمہارے اندر اخوت نہیں رہی، بلکہ ایک دوسرے کے اندر دشمنی، یعنی حاکم و محکوم کا تضاد پیدا ہو گیا ہے، چھوٹے اور بڑے کا تضاد پیدا ہو گیا ہے، اور حاکم اور محکوم کے مابین، چھوٹے اور بڑوں کے مابین عداوت، دشمنی، اناد، انٹیگونزم، وہ کیفیت یا صورت احوال تمہارے مابین پیدا ہو گئی ہے۔ اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مزید برآں یہ کہ ہے تمہارے لیے اس زمین میں جائے رہائش، مستقر، جائے رہائش، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا، متاع، فائدہ اٹھانے کا ساز و سامان، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت خاص تک۔ اب یہاں رفقا محترم جو
شیطانی جذبات کے حوالے سے آدم اور ان کے رفقا کو جس صورت احوال میں مبتلا ہونا پڑا، اس ابتلائی حالت کو قرآن نے یوں کہا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی اب تمہارا ہی ایک حصہ، بعضکم تمہارا اپنا ہی بعض، تمہارا اپنا ہی ایک حصہ کیا ہے، لبعض اپنے ہی دوسرے حصے کے لیے۔ یہاں لبعض کے اندر جو تنوین ہے یہ دراصل قائم مقام ہے کم کے، کہ تمہارا اپنا ہی ایک حصہ تمہارے اپنے ہی ایک دوسرے حصے کا دشمن ہو گیا ہے، یعنی اب تمہارے داخل میں تضادات جو پیدا ہوئے ہیں، ان تضادات نے تمہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، اور یہ جو دشمنی اور عداوت اور عناد پیدا ہوا یہاں پر، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ نقشہ جو ہے وہ قرآن نے یوں کھینچا ہے۔ یہ پہلے ہم توحا لیتے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیفیت پیدا ہوئی۔ سورہ توحا یہ 384 صفحہ ہے، 384 صفحے کا خاتمہ۔ یہ آیت 121 ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے اس جو شجرۃ الخلد یعنی دواں دینے کا جو نظام تھا اور ملوکیت تھی، ان کے پھلوں کو چکھا، کھایا، تو نتیجہ کیا نکلا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ عام تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی، یعنی عام ترجمہ یہ ہے کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے کھل گئی۔ لیکن یہ جو سوآت ہے، اس کا معنی ترجمہ جو ہم یعنی شرمگاہ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ قرآن حکیم نے شرمگاہ کو فروج سے تعبیر کیا، فروج۔ قرآن حکیم شرمگاہوں کو اور اس کے عفت کا جو تحفظ ہے یا پاک دامنی ہے، اس کے حوالے سے قرآن نے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، وہ مثلا یہ سورہ المومنون ہے، سورہ المومنون، اس کی آیت نمبر 5 میں ہے، یہ 23ویں سورہ اور آیت نمبر 5، یہ صفحہ ہے 409۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی فروج کی، جسے عام میں شرمگاہیں کہتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہاں بھی لفروجہم حافظون آیا ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم نے 70 سورہ جو ہے المعارج، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اصطلاح استعمال کی ہے، 70 سورہ، اور اس کی آیت نمبر 29، والذین هم لفروجہم حافظون، یعنی جو عفت ہے، پاک دامنی ہے، شرمگاہیں ہیں، ان کے لیے قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ استعمال کیا ہے فروج، حفاظت فرج، حفاظت فروج، ہم یعنی حفاظت کرتے ہیں فروج کی۔ ہاں، اب یہ جو یہاں پر سوآت کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم نے ایک اور جگہ پر سوآت کا جو لفظ ہے یہ لاش، یعنی مجرد لاش، مری ہوئی لاش، تو یہ قرآن نے یہاں بدت لہما سوآتہما عجیب اصطلاح استعمال کی ہے،
اور اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ قرآن میں سورہ المائدہ میں یوں استعمال فرمائی ہے. سورہ المائدہ پانچویں سورہ آیت نمبر، یہ ابناء آدم کے حوالے سے آیت 27 شروع ہوتی ہے. یہ 135 صفحہ غالباً 135 صفحہ. یہ پوری بحث تو لمبی ہے، ہم 31ویں آیت کو لے رہے ہیں. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، عام ترجمہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غراب یعنی کوا بھیجا. عام ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کوا بھیجا. لیکن یہ غراب جو فعال کا وزن رفع متن، یہ غین ریب غرب، غارب یغرب غربن و غرابن، ایک اس کا معنی ہوتا ہے اجنبی، اجنبی نووارت، یعنی کسی قبیلے کے اندر کسی علاقے کے اندر کوئی فارنر آ جائے، اجنبی آ جائے جس کی جان پہچان نہ ہو، تو اس کے لیے بھی غراب جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں غراب القوم، اجنبی آدمی، انجان، جس کی جان پہچان نہ ہو. تو اگر اس کو یعنی مطلب پرندوں کے حوالے سے عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بس وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. اور میں اس کا ترجمہ جو سمجھا وہ یہ ہے کہ وہاں ایسا ہوا کہ وہاں ایک اچانک وہاں ایک قافلہ آیا، وہاں کچھ نوارت افراد آئے، اور وہ جو نوارت افراد آئے وہ کیا کر رہے تھے؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کے اندر ایکسپلوریشن کرتے تھے، ایکسپلور کرتے تھے زمین کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور یہ پھر یہ جو ہمارے ہاں کلونیل یعنی یہ جو قوموں پر چڑھائی کرنا ہے اور ان کو پھر اپنے وسائل کا استحصال کرنا ہے، کوئی پیٹرول نکال رہا ہے، کوئی معدنیات نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے، اور نکال کر اپنے ممالک میں لے جا رہے ہیں اور اس مقامی آبادی کو سبجوگیٹ کرتے ہیں. یہ ایک پورا لمبا عمل ہے. ابناء آدم میں کس طرح استحصالی قوتیں جو ہے نا مار دھاڑ کرتی ہیں. تو ابھی ہم اس کو سوا کے حوالے سے چونکہ ہم نے لینا ہے، اسی لیے اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو عام ترجمہ ابھی فی الحال ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے سب سے لفظ ہے سوا. فبعث اللہ غرابا، عام ترجمہ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیج دیا. یبحث فی الارض، جو زمین کے اندر کیا کر رہا تھا؟ بحث کر رہا تھا. بحث فی، عام ترجمہ ہمارا کیا ہے کہ وہ وہاں ٹھونگے مار رہا تھا، وہ چونچ سے زمین کھود رہا تھا. لیکن یہ بحث یبحث اگر قرآن میں لیں، لغت زبان عرب میں لیں، تو یہ بہت وسیع اور ایک نئی دنیا ہے. عام ترجمہ اس کا یہ کہ وہ زمین کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا. یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ یبحث فی الارض، زمین کریدنے لگا. ہاں، یہ جو پرندے کا زمین کو یہ مارنا، چونچ ہی مار رہا ہوگا نا، اس کو عربی زبان میں ناقرہ کہتے ہیں، نون قاف رے. ناقرہ ینقرو نقرن، ناقرت الدابہ ناقرت الطائر الارض، یعنی کوے کا یا کسی بھی پرندے کا یہ جو نوک اپنی ہوتی ہے چونچ، اس کو منکار کہتے ہیں، چونچ کو منکار کہتے ہیں.
اور ناقرہ ینکر نقرن و نقورن یہ ہوتا ہے چونچ مارنا. تو قرآن حکیم نے چونچ مارنا ناقرہ ینکر استعمال نہیں کیا، بحث یبحث استعمال کیا ہے. اور بحث جو ہے ریسرچ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، اور یہ ایک شعوری عمل ہے، شعور اور جدوجہد. تو بہرحال وہ زمین میں بقول ان کے کورید رہا تھا. اور کیوں؟ لِیُرِیَہُ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ لفظی ترجمہ تاکہ وہ دکھائے اس کو، قاتل کو، کہ وہ کیسے چھپائے، کیف یواری کیسے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش. ابھی ہم سوءۃ اخی پہ رہتے ہیں. اور سوءۃ اخی کا معنی بھائی کی شرمگاہ نہیں. یہ تو صاف بات ہو گئی کہ سوء کا معنی کیا ہوا؟ شرمگاہ نہیں. یعنی اگر بہت ہی ہم آگے بڑھیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کا مفہوم کیا لیں گے؟ لاش. لاش، سوءۃ اخی بھائی کی لاش، وہ اس کے کیسے چھپائے یہ اس نے اس کو سکھایا. قالا، تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اپنے علاقے میں یا اپنے حوالے سے اس کوے سے بھی لفظی ترجمہ اس کوے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو کیسے چھپاتا. فاصبح من النادمین، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑا پشیمان ہوا بھائی کو قتل کر کے. یہاں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سوء جو ہے یہ استعمال ہوا لاش کے لیے. لاش کے لیے اصل میں ساء یسوء سوءا، کسی چیز کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے. ساء یسوء بمقابل عدل یعدل. عدل یعدل کا معنی ہوتا ہے توازن، بیلنس، ایکویلیبرم. اور جب کسی چیز کا توازن ٹوٹ جائے، قائم نہ رہے، تو وہ کیا ہوگا؟ انجام کار وہ ایک مردہ لاش ہے. کیونکہ جو چیز توازن ایکویلیبرم ہے، یعنی اب یہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کی قدر و قیمت توازن سے ہے. اور جب توازن اس کا ٹوٹ جائے تو وہ چیز ایک لاشا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے اندر سے توازن اگر ختم ہو جائے تو وہ چیز ایک لاشا ہے. تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یعنی جس وقت یہ نظام آ گیا میری تیری کا، استحصال کا، تو جتنے بھی اجتماعی نظام اخوت نے، نظام ربوبیت نے، نظام مساوات نے ان کی کمزوریوں کو چھپایا ہوا تھا. ہر فرد دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا باعث بن رہا تھا. تو جب یہ میری تیری کا نظام آ گیا تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو جتنی بھی شارٹ کمنگز تھیں، کمزوریاں تھیں، باد اعتدالیاں تھیں، اور توازن شکن جتنی بھی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام نمایاں ہو گئی. یعنی اجتماعی نظام نے ان کو جو تحفظ دیا ہوا تھا، وہ جو اجتماعی یعنی سوشل سیکیورٹی کا نظام جب مفلوج ہوا، اس میں دراڑیں پڑی، وہ ختم ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان میں توازن شکنیاں جو تھیں، توازن شکن عادات، خصلتیں، یعنی ان میں یعنی حسد، رقابت، ذاتی یعنی مفاد اور ذاتی مفاد پرستی کے نتیجے میں کمینہ پن، بخل، یعنی رذائل، یعنی جتنی وہ انسانی اعلیٰ اخلاق کے خلاف جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر نمود پذیر ہو گئی. ہرس، لالچ، بخل ساری. اور وہ جو نقشہ تھا اجتماعی تحفظ کا، ربوبیت کا، مساوات کا، اخوت کا، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور یہ کس طرح ختم ہوا اس کا قرآن نے ایک مادی نقشہ جو ہے وہ اس طرح کھینچا ہے
قوموں کے اندر، تہذیبوں کے اندر، ثقافتوں کے اندر، ایمان والی جماعتوں کے اندر، کہ سورہ جو ہے الاعراف آیت 175 اور 176، سورہ الاعراف یہ 209 ہے غالباً یا 208، 208 سورہ الاعراف، سورہ الاعراف 173 جہاں ختم ہو گیا تو لعلہم یرجعون 208 کے بعد آیت 175 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، فرمایا کہ سامنے لاؤ ان کے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پیش کرو، سامنے لاؤ ان کے، نبا خبر، ایک ایسی جماعت کی، گروہ کی، امت کی کہ آتیناہ آیاتنا، کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، اپنے آیات، احکام، ہدایات، نعمتیں۔ آیت کا اطلاق قانون پر بھی ہے اور نعما پر بھی، وہ کتاب اور قانون کی شکل میں ہو یا مادی نعمتوں کی شکل میں ہو، یہ تمام آیات ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، تو ہم نے ان کو آیات دی اپنی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فانسلخ منہا، انسلاخ کہتے ہیں لباس کو تبدیل کرنا، خاص طور پر سانپ کا کینچلی کو تبدیل کرنا، یعنی سانپ اپنی جو کینچلی یا اپنا جو بیرونی اس کا وہ کھال کا نظام ہے، وہ ایک خاص وقت کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسلاخ کہتے ہیں قوموں کا جو اجتماعی بیہیویئر یا نظام کہ جس پر وہ چل رہی ہوتی ہیں، جب وہ تبدیل کر لیتی ہیں، یعنی کاؤنٹر ریولوشن، یعنی انقلاب کے بعد جب اینٹی انقلاب، انقلابی قوتیں جب عرصہ دراز میں یا وقفے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد کمزور پڑتی ہیں اور جو رجت پسند قوتیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، اور وہ نظام پھر میری تیری والا آتا ہے، تو فانسلخ منہا، انہوں نے وہ چولا ربوبیت عالمینی والا، اخوت والا، مساوات والا، بھائی چارے اور غمخواری والا، وہ تبدیل کر لیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو شیطان دبے پاؤں ان کے اندر آ بسا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس شیطان نے ان کو اجام کار کھڈ اور کھائیوں میں جا گرایا، ہلاک کر دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، فرمایا کہ اگر ہم اپنی مشیت سے کام لیتے، اگر ہم چاہتے، یعنی اگر ہماری مشیت چلتی، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم ایسا چاہتے کہ وہ ایسا نہ کریں یا نہ کر سکے تو ان کا اختیار ارادہ سلب کر لیتے، تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ ہماری سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو نہ گرنے دیتے، نتیجہ کیا نکتا؟ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس قوم کو بلند سے بلند تر کیے چلے جاتے، لیکن یہ ہماری مشیت نہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ، لیکن وہ قوم زمین کے ساتھ چمٹ گئی۔ اخلاد الی الارض، اس کا معنی ہے ارتھ روٹedness، یعنی ان کے انسان مجموعہ ہے رفقائے محترم دو چیزوں کا، ایک اس میں ارضیت یا ترابیت ہے، مٹی، اور دوسرا اس کے اندر ہے روح کی منفوخہ حیثیت، ہیومن پرسنالٹی، یعنی ایک اس کے اندر الحیات الدنیا ہے، حیوانی زندگی، ایک اس کے انسانی زندگی کا ایک حیوانی پہلو ہے اور ایک صحیح معنی میں اس کا انسانی پہلو ہے۔ وہ جو حیوانی پہلو ہے نا، یعنی اینیملسٹک، وہ جو حیوانی پہلو ہے وہ قرآن میں الحیات الدنیا ہے،
اور اسی کو قرآن حکیم نے عرض سے تعبیر کیا، العرض، العرض زمین، یعنی انسان کا حیوانی زندگی کا جو پہلو ہے، لیکن اس نے یعنی انسان نے حیوانی زندگی کے ساتھ، جی حیوانی زندگی جو کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے سے عبارت ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کلی طور پر ایڈجسٹ کر لیا، یعنی وہ چپک گیا، اس کے ساتھ لیس ہو گیا، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، ہوا اینیمل انسٹنکٹس اور حیوانی جبلتوں کو اس نے اپنا امام بنا دیا۔ اور جب حیوانی جبلتیں ان کے لیے امام اور رہنما بن گئیں تو اب قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌ، فرمایا کہ اب اس کے نتیجے میں ان کی مثال کس طرح کی ہے، کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی۔ اب جس طرح کتا جو ہے، ہر کتا ہڈی پر ٹوٹتا ہے، ہر کتا ہڈی پر لڑتا ہے، یعنی ہڈی پھینکو، پتھر پھینکو، یعنی اپنا شخصی مفاد، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، یعنی بھونکنا، برداشت نہ کرنا، ہاں جی، اپنے لیے ہڈی بوٹی جو ہے اپنے پیٹ میں، دوسرا شریک نہ ہو، یعنی مفاد پرستی جو ہے وہ حرص و لالچ میں انسانوں کو انسان نہیں رہنے دیتی، بلکہ وہ کلاب، کتے بنا دیتی ہے۔ کس طرح بناتی ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، فرمایا کہ اس کو تم سائے میں بٹھا دو، یعنی اقتدار اس کے پاس آ جائے، او تترکہ، یا اقتدار کی وجہ سے دھوپ میں بٹھاؤ کتے کو یا چھاؤں میں، اسے دوڑاؤ یا بٹھاؤ، ہر حالت میں اس کی جو رال ہے وہ ٹپکتی ہے، حرص اور لالچ کا پتلا ہوتا ہے، وہ سائے میں بیٹھا ہو تو یا دھوپ میں کھڑا ہو تو، یعنی کسی وقت بھی اس کی نگاہ جو ہے، نظر جو اس میں سیرابی نہیں آتی، ہر حال میں بھوکا ہے، ہر حال میں وہ اندر سے وہ گڑبڑ ہے۔ اور فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کسی ایک فرد کی مثال نہیں ہے، یہ مثال ہے، تمثیل ہے ہر اس قوم کی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات دے اور وہ ان آیات کی تکذیب کرے۔ یہ کسی ایک فرد پر، بالم بعور پر، جس طرح ہمارا بائبل کے زیر اثر ہمارا مذہبی ذہن ہے کہ جی ایک بالم بعور ہوتے تھے مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو یہ ان کا کوئی قصہ بیان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے غلط ہے، یہ تو فرد کی بات نہیں ہے، جماعتوں کی بات ہے اور مکذبین الہی کی بات ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے لعلہم یتفکرون، یہ حقائق ان کے سامنے لاؤ، کیا عجب کہ یہ غور و خوض شروع کر دیں، سوچنا سمجھنا شروع کر دیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ جس وقت احکام الہیہ کہ جو اخوت، مساوات، ربوبیت عالمینی اور عدالت ان حوالوں سے تھے، تو جب انہوں نے میری تیری کا نظام لا کر ان احکام الہی کو جو فطرت میں منقوش تھے ان کو وائلیٹ کیا، تو ان کے اندر کیا آیا، حسد، رقابت، قرآن کی ایک یعنی زبان میں وہ ان کے اندر کلابیت آئی، یعنی حیض، لالچ، جھپٹنا، بھونکنا، یعنی عدم برداشت، اور صرف اپنے مفاد کی نگہبانی اور اپنے ماں سوا کا جو مفاد ہے اس کا تباہ و برباد کر دینا۔ اور خاص طور پر یہ آتا ہے کہ ان کے اندر ائمہ کے اندر پیشواؤں کے اندر، اور جو پھر ماننے والے افراد ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو قرآن حکیم نے گدھا پن سے تعبیر کی ہے، اور وہ ایک دوسری سورہ ہے، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5، یعنی عوام الناس کو گدھوں کی سٹیج پہ رکھتے ہیں، لدو جانور جن کو سوچنے سمجھنے کے حوالے سے قریب نہیں آنے دینا، سوچنے سمجھنے کے، تاکہ وہ لدو جانور بنے رہیں، بوجھ اٹھائے رکھیں قائدین کا، اور وہ ان کی کھال اتارتے رہیں، اون اتارتے رہیں، اور ان کو اپنے مقاصد کے اندر جوت کر رکھیں، شعور سے محروم رکھیں۔ تو یہ ماسز کے اندر یہ گڑبڑ جو ہے، ذہنیت جو ہے، بعضکم لبعض
بالغدو۔ اور اسی عداوت کے ماحول کو قرآن حکیم نے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو صورت احوال تھی اس کو بھی قرآن حکیم نے اسی سے تعبیر کیا ہے۔ مثلا اگر ہم یہ آل عمران تیسری سورہ 76 صفحہ لیں، 76 صفحہ 96، یہ آیت 103 76 صفحہ، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا اللہ تعالیٰ کی رسی کو، کلام کو، قرآن پاک کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں گروہ در گروہ، فرقوں میں، کلاسز میں، طبقات میں تقسیم نہ ہونا، یعنی ایک وحدت قائم رہے اور آپس میں پارا پارا نہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، امتیازی VIP یہ امتیازی طبقہ پیدا نہ کرنا۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی، اور یہ نعمت 231 نعمت قرآن 231، اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 57۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، فرمایا کہ اس قرآن سے قبل تمہاری حالت کیا تھی؟ اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اور دشمنی کو سمجھنے کے لیے اگلے الفاظ کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے مابین، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی دلوں کا جڑ جانا، یہ کیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس نعمت قرآن نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، یعنی بھائی بھائی ہونا، بھائی بھائی ہونا جو کہ یعنی تمام ابنائے آدم، تمام امت، تمام نوع آدم بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بھائی چارے کا جو نظام تھا یہ جب ٹوٹا تو اس کو قرآن حکیم نے عداوت سے تعبیر کیا ہے کہ تم دشمن بن کے ایک دوسرے کے، اور اس کے بعد جب اس نعمت قرآن نے تمہیں بھائی بھائی بنایا تو آگے فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ وہ عداوت کیا تھی، فرمایا کہ تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اب یہ آگ ہے، آگ جس میں جلنا بھی ہے، جلانا بھی ہے، تو یہ آگ یا عداوت، عناد، حسد، رقابت، مار دھاڑ، عدم برداشت، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، عداوت کی ساری تعبیرات آگ میں۔ تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو قرآن نے تمہیں اس سے نکالا ہے۔ تو یہ جو عداوت ہے، یہ عداوت اور عناد اور یہ ساری جو کیفیات ہیں، ان کو قرآن حکیم نے یہاں پر عداوت بھی کہا ہے اور آگ بھی کہا ہے، اور اس عداوت اور آگ سے نکالنے کا باعث یہ قرآن ہوا ہے۔ یہ کس طرح ہوا، وہ جب ہم نقشہ لیں گے تو پھر اگلی بات آگے خود بخود چلے گی۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے سورہ الحجر کہ یہ کس طرح اخوت قائم ہوتی ہے، اخوت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کو قرآن حکیم نے یوں کہا، یہ سورہ الحجر آیت نمبر 45 اور 46، یہ صفحہ ہے 318۔ ان المتقین فی جنات و عیون
ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین۔ فرماتے ہیں کہ جو اہل تقوی ہیں، ان المتقین، اہل تقوی، اہل ایمان، فی جنات و عیون، وہ جنات میں، سرسبز و شاداب علاقوں میں، اور چشمے، دریا، ندیاں، نالے سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کو حکم ہوتا ہے ادخلوہا بسلام، ان باغات اور ان ندیوں اور نالوں اور آبی وسائل میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے سلامتی کے ساتھ، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ کس طرح؟ آمینین، سلامتی کیا ہے کہ ہر طرف امن ہی امن ہے، کوئی کسی سے خائف نہیں ہے، کسی سے کسی کو پرخاش نہیں ہے، کسی سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیوں کسی سے خطرہ نہیں؟ فرمایا نزعنا ما فی صدورہم من غل، فرمایا نکال دی، دور کر دی، نازع ینزع کھینچنا، نکالنا، نکال باہر کیا ہم نے، نکال باہر کیا ہم نے، کہاں سے؟ ان کے سینوں سے، دلوں سے، دماغوں سے، ان کے دلوں اور دماغوں سے نکال دیا ہم نے۔ کیا نکالا؟ من غل، من غل، غل اس کی جمع اغلال ہے، غل اس کی جمع اغلال ہے، اغلال، غل، ریزرویشن، گانٹ، وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، دوسرے کے ساتھ جڑنے نہیں دیتی۔ تو یہ جو غل ہے رفقا محترم، یہ ہے انفرادی مفاد پرستی، انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ جو اجتماعیت پیدا نہیں ہونے دیتا۔ جس وقت تک کوئی آپ پارک سب کا رکھیں گے، سڑک سب کی ہوگی اور کیفیت ہے، لیکن اسی کو کہہ دیں بھئی یہ پارک تمہارا ہے، اب کوئی دوسرا اگر آ جائے گا تو آدمی کا نقشہ ذہنی، قلبی، قالبی تبدیل ہو جاتا ہے۔ غل کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت، عداوت، گرج، ہاں جی میری ہے یہ کیوں آ گیا، تو غل، اغلال۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فرد کے خلاف جو اندر ہی اندر لاوا پکتا ہے، عداوت، اناد، میری تیری، وہ نکال دیا جائے، اور پھر ہوں کیا؟ اخوان، سب کو اخا، بھائی بنایا جائے، اخا۔ اخا کیا ہوتی ہے رفقا؟ اخا، اخا کیا ہے؟ اخا اور آخا یواخی مواخات۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ یا بکریاں، ریوڑ جب اس کو ایک باڑے میں باندھتے ہیں تو اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھونٹے ہوتے ہیں، کھونٹے، زمین میں کلیاں گاڑی ہوتی ہیں، اور وہ کلیوں کی جو لائن جاری ان کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے، رسی، اور وہ رسی جو ہوتی ہے اس کے آگے ایک چرنی ہوتی ہے، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی کلیوں کے ساتھ، کھونٹیوں کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں ہر جانور کے پاؤں کو باندھتے چلے جاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اخا کہتے ہیں، اخا۔ اور ان کو جو مشترکہ چارہ ملے، چارہ مشترکہ لائے، چرواہا جو ریوڑ کا گلابان ہے، تو وہ جو مشترکہ چارہ ان کو ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اخاؤ، اخا باندھنے کی چیز، اور جو کھانے کے لیے ان کو دیا جائے۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ اخوت کی ایک زنجیر میں، لڑی میں
اس طرح پرو دیے جاتے ہیں کہ ان کے مابین انفرادی مفاد پرستی جو ہے، یہ جذبہ کہ جس سے حسد اور رقابت پیدا ہوتے ہیں، اس کا زہر ختم کر دیا جاتا ہے، اس سانپ کو مار دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتے ہیں؟ اخوانا علی سرر متقابلین، نتیجتاً وہ بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ کیسے کیسے بھائی؟ علی سرر، عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے یعنی چارپائیوں پر بیٹھنے والے، علی سرر، لیکن یہ جو سرر ہے یہ سرا یسر، سرا یسر، خوش ہونا اور خوش کرنا، بھانا اور دوسرے کے لیے بھانے کی حالت میں ہونا، کہ جس وقت انفرادی مفاد پرستی کا ڈنک نکل جاتا ہے عالم انسانیت سے، تو ہر آدمی دوسرے کے لیے خوشی کا، پسندیدگی کا، دید و دل فرشرہ کرنے کا باعث بنتا ہے، اور مزید برآں کیا؟ متقابلی، وہ ایک دوسرے کے لیے ہم پلہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر صحیح معنی میں مواخات، اخوت، مساوات، برابری اور ایک طرح کا سٹیٹس ان کا قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو رفقائے محترم ہے، نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، یہ جو نظام ہے یہ آگے چلتا ہے۔ یہ آگے کس طرح چلتا ہے؟ اس کو قرآن حکیم نے ایک تو سورہ الحشر میں کھولا ہے، اور سورہ الحشر کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن نے ساتویں سورہ آیت 156-57 رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف و کمالات آئے ہیں، آپ نے جو عالم انسانی میں کر دکھانا ہے، وہ 157 صفحہ ہے، بلکہ 156 ہوگا، 156 204 صفحہ، 157 آیت، 204 صفحہ۔ اس میں قرآن یہ کہتا ہے نبی امی کے جو اقدامات ہیں، فنکشنز ہیں، فرائض و واجبات ہیں، ان میں یہ الفاظ ہیں، یہ میں یہاں سے لے رہا ہوں، وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ یَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اسر کہتے ہیں بیڑیاں، بوجھ، یعنی جن کے اندر انسان جکڑا ہوا، تو جکڑ کر رکھنے والی جو زنجیریں ہیں، بوجھ ہیں، ان سے وہ انسانیت کو آزادی دلائیں، لبریشن، ایمنسیپیشن۔ تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسر، بوجھ اٹھائیں گے، اور آگے فرماتے ہیں والاغلال، یہ اغلال جو ہے یہ غل اور غل، وہ چیزیں کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے توڑتی ہیں، قریب نہیں آنے دیتی، اور وہ مفاد پرستی کا جذبہ ہے۔ انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ ہی دراصل وہ جذبہ ہے جو ایک انسان کو انسان کے قریب، بھائی کو بھائی کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو یہ وہ اغلال، غل التی قانت علیہم، کہ جو ان کے اوپر صدیوں سے مسلط ہے، یعنی صدیوں سے طبقاتی سماج نے ان کو میری تیری کے نتیجے میں جو عداوتیں، دشمنیاں، قبائلی نظام میں، انفرادی مفاد پرستی میں جو دشمنیاں، کینے، حسد، رقابتیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں، تو وہ ان کو اپنی تعلیم سے، تربیت سے، تنفیذ سے آزاد کرائیں گے۔ بس جو اس رسول پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھائیں، وَنَصَرُوهُ، اور وقت پر اس کی کیا کریں؟ نصرت کریں۔ نصر ایسی بارش کو کہتے ہیں رفقائے محترم، وہ جو وقت پر آئے اور اتنی آئے جتنی کہ کسان کو چاہیے۔ تو جو بر وقت جیسے جیسے تقاضا ہوگا دعوت کا، تحریک کا، تو اس میں اپنے تعاون سے اس
پروگرام کو، مشن کو نوازیں گے، نصرت کریں گے. اور آگے چوتھی چیز فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو کہ کیا کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے اس نور کے کہ جو نور اس رسول کے ساتھ اترا ہے، جس کو وہ لے کر آئے ہیں رسول، یہ نور قرآن. تو جو پھر اس نور قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو آگے ارشاد فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فلاح ہے. یعنی فلاح کا 4 نکاتی پیغام یہ دیا کہ جو پیغام رسول کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یازو عنہم اسرہم والاغلال التی قانت علیہم، تو جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس پودے کو پروان چڑھائیں گے اور دست و بازو بنیں گے، اور یہ پھر نظام آگے چلے گا. اور اسی چیز کو قرآن نے سورہ الحشر میں پھر آگے چلایا ہے. اچھا، اس میں ایک مقام بڑا اہم ہے جو غل اور غل کا جو مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے، اس ضمن میں ایک بڑی اہم آیت، یہ سورہ آل عمران آیت 161، یہ 86 صفحہ ہوگا. یہ 161 آیت سورہ آل عمران صفحہ 76 86، یہ الفاظ ہیں کہ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی. ما کان للنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے، ابھی وہ کیوں نہیں آتا کہ وہ عالم انسانیت کو بیڑی آتا ہے. یعنی نبی عالم انسانیت کے اندر غلامیاں بانٹنے نہیں آتا، محتاجیاں دینے کے لیے نہیں آتا. نبی عالم انسانیت کو دریوزہ گر بنانے کے لیے نہیں آتا. نبی تو رفعت و بلندی کے مقام پر پہنچانے کے لیے آتا ہے. ما کان لنبی ان یغل، نبی کا یہ مقام اور سٹیٹس ہو کہ نبی آئے اور مغلول کرے، غل کرے. نبی جو ہے اس کا تو مقام یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی دریوزہ گر بنائے، محکومیاں، محتاجیاں، در در کی غلامیاں، ہاں جی، نبی کے نام پر. یہ تو نبی کی شان. ما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان کہاں ہے، کہاں یہ سٹیٹس و منصب نبی کا، ان یغل کہ وہ مغلول کرے، وہ بیڑیاں پہنائے. ہاں جی، وہ غلامی، محکومی اور محتاجی نبی کے نظام سے عطا ہو. وَمَن یغلل، اس کے برعکس نبی کا تو یہ مقام نہیں ہے، نبی کا یہ مقام نہیں ہے. اور من یغلل میں یہ ظلم کیا ہے، اور جو کوئی خیانت کرے گا نعوذ باللہ من ذالک نبی. یعنی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، عام ترجمہ، لیکن اگر وہ خیانت کرے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ آتے بما غل یوم القیامہ، تو قیامت میں اپنی خیانت کی سزا پائے گا. نبی اور خیانت کرے، غلط. یہاں پر نبی اور غیر نبی کا مقابلہ ہے. یعنی نبی کا تو یہ مقام نہیں ہے، نبی کا تو سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ عالم انسانیت میں غلامیوں کا، محکومیوں کا، محتاجیوں کا، قرضوں کا، بوجھوں کا باعث بنے. اور آگے فرماتے ہیں وَمَن یغلل، اور جو کوئی نبی کے مقابلے میں جو کوئی عالم انسانیت کو محکوم بنانے کا، محتاج بنانے کا، غلام بنانے کا پیغام لے کر آئے گا تو پھر کیا ہوگا، فرمایا یأت بما غل یوم القیامہ. تو انقلاب جب آتا ہے یوم القیامہ کا، ایک اطلاق حیات دنیا کا انقلاب جو انبیاء یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو فرمایا کہ انبیاء کے نتیجے میں، ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پھر ایک قیام جو نوع انسانی قیام کرتی ہے. تو جو قوتیں
عالم انسانیت میں غلامی، محکومی، محتاجی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ان کا محاسبہ ہوتا ہے، وہ ان کو بھگتان بھگتنا پڑتا ہے، وہ ان کا کاؤنٹر یعنی ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو جو کوئی پھر نبی کے مقابلے میں محکومیوں اور محتاجیوں کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یوم القیامہ۔ اب حیات دنیا کا یوم القیامہ ہو یا حیات آخرہ کا ہو تو وہ آ کر رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت۔ نبی کے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر انسانی ذات کو جو اس کا کسب ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کرے کوئی اور بھرے کوئی، یعنی وڈیرے جو ہیں وہ جدوجہد کرنے والوں کے ثمرات اٹھا لے جائیں اور ان کو کمی کہیں، رذیل کہیں، اراذل کہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور نبی کے آنے سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں کوئی ظالم بھی نہیں ہوتا اور مظلوم بھی نہیں ہوتا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظالم نہ مظلوم، نہ لا ظالم لا مظلوم۔ اس ضمن میں ایک نقشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مثیل ہیں یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے قرآن نے یہ بیان ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 بلکہ 15 لے لیں، 15 فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 15 ان الساعۃ آتیۃ، یہ 376 صفحہ 376۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع ہواہ فتردی۔ یہ ابتدائی وحی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بالکل ابتدائی جو ہدایات دی گئی ہیں پہلی وحی پر، یہ ان کا ایک نقشہ ہے۔ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، بلا شبہ وہ گھڑی، وہ مکافات عمل کی گھڑی، وہ انقلاب کی گھڑی، وہ جزا و سزا کا امر محسوس اور مشہود کے طور پر سامنے آنا۔ آتیۃ، آتیۃ کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آگے چل کر آئے گی، آگے چل کر آئے گی، اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے اس میں فاعل ہونے کے ناطے سے کہ سا انقلاب تو آتا ہی رہتا ہے، انقلاب تو آتا ہے، آ کر رہتا ہے، یعنی انقلاب کا آنا یہ اس کائنات کا ایک مستقل قانون ہے۔ ساعہ انقلاب گھڑی، اس کا قائم ہونا آتیۃ، وہ تو ہو کر رہے گا، ہونے والا ہے، ان قریب وہ ہو کر رہے گا، ان قریب ہونے والا ہے۔ آگے ہے اکاد اخفیھا، کیا ترجمہ ہوا؟ اکاد اخفیھا، رفقہ محترم یہ باب افعال ہے، باب افعال، اور باب افعال کا ایک خاصہ جو ہے وہ ہے سلب ماخذ، اور سلب ماخذ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو اٹھا دینا، جو پڑا ہوا پردہ ہے، روک ہے، ہنڈرنسز ہے، ان ہنڈرنسز کو ریموو کر دینا، ہٹا دینا، دور کر دینا۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ساعہ انقلاب آتیۃ، ان قریب وہ آنے والا ہے، آتیۃ آنے والا ہے، اکاد اخفیھا قریب ہے، قریب ہے کہ میں اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دوں، نمایاں کر دوں، ابھار دوں، اس کے اوپر جو ڈھکنا ڈالا ہوا ہے، ڈھکنا جو اس کے اوپر دیا ہوا ہے، ہاں جی، مفاد پرستی کی طاقتوں نے، فرعون، حامان اور قارون نے، قریب ہے کہ اب وہ نقاب الٹ دوں، قریب آن لگا ہے، یعنی قریب ہے کہ وہ نقاب جو اوپر پڑا ہوا ہے یا ڈالا گیا ہے اس کو نوچ ڈالوں، بے نقاب کر دوں، دور کر دوں میں اس کو۔ کیوں؟
لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر انسانی ذات کو جس چیز کی وہ جدوجہد کرے اس جدوجہد کا بھرپور اس کو بدلہ دیا جائے. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر انسانی ذات کو جو کچھ کہ وہ کرے اس کی جو جدوجہد ہے اس کا بھرپور بدلہ اس کو مل کر رہے. یعنی جو جدوجہد کرے اس جدوجہد کا بھرپور بدلہ جو ہے اس کو مل کر رہے. یہ ہے اس ساعہ کے آنے کا مقصد. لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. اور یہی جو کیفیت تھی رفقا محترم، اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء ان کے حوالے سے قرآن نے ایک ضابطے کے طور پر بیان فرمایا ہے. یہ دیکھیے سورہ النجم، سورہ النجم 53 سورہ آیت نمبر 39 اور 40. 631. یہ ہم پہلے تو آیت نمبر 33 دیکھیں. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے غور کیا ہے؟ افرأیت، کیا آپ نے غور کیا ہے کس پر؟ الذی تولی، اس پر جو بیک آؤٹ ہوتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے. تولی پیٹھ پھیرتا ہے، بیک آؤٹ ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ سکیل لیتا ہے. آتا قلیلا، دیتا ہی نہیں، دینا وہ جانتا ہی نہیں. آتا قلیلا، اس کے اندر تو لینا ہی ہے، دینا اس کا کام نہیں ہے. آتا قلیل، دینا پڑ بھی جائے تو جو ناقص ناکارہ جی کسی کام کی نہیں ہوتی وہ دے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَأَقْدَى، اقدا عجیب لفظ ہے اقدا. عقدہ ایسی زمین کو کہتے ہیں رفقائے محترم کہ جس میں بیج بھی ڈالیں تو توان پا جائے، بیج ڈالیں تو وہ توان اور چٹی ہو. وہ عقدہ فرمایا کہ وہ دیتا ہے تو قلیل دیتا ہے. وہ عقدہ، اور اس بنجر زمین کی طرح. یہ عقدہ یقدی اقدا جو ہے، اگر تو باب افعال کا اس کو ماضی بنائیں گے تو اس کا معنی کہ وہ نوع انسانی کو بنجر بنا دیتا ہے. یعنی وہ ایک فرد پلتا ہے، نشو و نما پاتا ہے ظاہرہ طور پر، اور ہزارہ انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک کامیاب ہوتا ہے ایک، اور ہزار کے لیے وہ مرگ مفاجات بن جاتا ہے. کوئی نفع ایسا نہیں جو ہزارہ کا نقصان نہ ہو. ایک کا پیٹ موٹا ہوتا ہے اور ہزارہ انسان بیچارے جو ہیں وہ خودکشیاں کر بیٹھتے ہیں. وہ عقدہ، اگر یہ افعال و تفضیل میں مائیں بنائیں تو سب سے بڑھ کر بنجر، یعنی اس میں کوئی انسانی قدر نہیں ہوتی، غمخواری نہیں ہوتی، غم گساری نہیں ہوتی. انسانی قدروں کے حوالے سے امکان ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز پیدا ہو. اور باب افعال کا مصدر لیم فعل ماضی تو بنجر بنا دینے والا، نوع انسانی کی زرخیزی تلف کر دینے والا. أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، فرمایا کیا اس نے مستقبل کے بارے میں کچھ پہلے سے اندازہ لگا لیا ہے کہ آنے والا انقلاب نہیں آئے گا، اور جو کچھ وہ کرے وہ پیشگی اس نے اپنی اینٹیسپیشن کر رکھی ہے، تحفظ کر لیا ہے. ایسا ہے امکان جس میں استفہامی انکاریہ نہیں ہوگا. ابھی ہم اس کا نقشہ دیکھیں گے. فرماتے ہیں أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. فرماتے ہیں کیا اس کو خبر نہیں ملی؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ،
کیا اس کو خبر نہیں ملی بما فی صحف موسیٰ، ان تمام صحیفوں کی، وہ تمام ریکارڈز جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، ابراہیم کے صحیفوں میں، اور وہ ابراہیم وفا، پورا پورا دینے والا، بھرپور دینے والا، ہر ایک کو اس کی جد و جہد کا پورا پورا بدلہ دینے والا۔ وفا کا ہمارے ہاں ترجمہ کر دیا ہے عہد کو پورا کر دکھانا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن جہاں بھی قرآن میں وفا ہے نا، وفا یوفی توفیہ، اصل اس کا معنی پورا پورا بدلہ دینا، جد و جہد کا پورا پورا بدلہ، پورا پورا جتنی جد و جہد ہے اس کا پورا، اور یہ ایک مستقل اصول ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ تذروا وزر اخری، اس نظام کا خاصہ یہ ہے کہ نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا، ہر فرد اپنا بوجھ خود اٹھاتا ہے، ہر فرد اپنے بناؤ بگاڑ کا خود ذمہ دار بنتا ہے، ہر فرد کو محنت کرنا پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ محنت اور جدوجہد یہی دراصل ہر فرد کے لیے لازم ہے، اور یہ اس دور کا یہ نظام ہوتا ہے، یہ اصول ہوتا ہے۔ کیا الیس للانسان الا ما سعی، یہ ضابطہ ہے کہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ جد و جہد کرے، صحیح کرے، صحیح جد و جہد، محنت، لیبر ہر فرد کے لیے واجب، ذکر ہو یا انثی۔ اور وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہاں یہ نہیں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، یرا آتا تو یہ فعل معروف ہوتا ہے ایکٹیو وائز، اب یہاں یرا فعل مجہول لایا گیا۔ فعل مجہول کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ بعض جد و جہد کرنے والے تخریبی جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ تخریبی جد و جہد کرنے والے نتائج سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے سفارشیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اقتدار ہوتا ہے، طبقاتی سماج کے اندر کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ انقلاب جب آتا ہے تو اس کا ایک خاصہ ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ جو جہد کرے گا، منفی ہو یا مثبت، ہر ایک کو اس کی جد و جہد کا ثمرہ، نتیجہ، پھل دیکھنا پڑتا ہے، فرار اختیار نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جد و جہد کا نتیجہ، ثمرہ جو ہے وہ دوسرے پر ڈال دے یا دوسرے کی اپنے کھاتے میں ڈال دے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، اور وفی نہیں یعنی پوری پوری نہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر، یعنی ہر فرد کو اس کی جد و جہد کا نتیجہ اور ثمرہ بڑھ چڑھ کر عطا ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، تو یہ جو اس کا ایک نقشہ قرآن نے ایک اور حوالے سے یوں کھینچا ہے، یہ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ، 21ویں سورہ، یہ آیت نمبر 12 13 388 388 فرماتے ہیں 11 میں یہ ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے کتاب بھیجی، اتاری تمہاری جانب، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کتاب میں جو ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ کتاب ہماری ہے اور ذکر اذکار تمہارے ہیں، ذکر تمہارا، کتاب ہماری، جو کچھ بیان ہے وہ تمہارا ہے۔ انسان کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، پراپرٹی کیا ہے، پراپرٹیز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، سلوشنز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، مسائل کا حل کیا ہے، یعنی کتاب ہماری ہے اور مسائل تمہارے ہیں، جو نہ صرف انڈر ڈسکشن لائے گئے ہیں بلکہ ان کے سلوشنز اور حل اور جواب بتائے۔
فرماتے ہیں افلا تعقلون، اس پر بھی تم عقل سے کام نہیں لینا چاہتے کہ کتاب ہماری، ذکر اذکار سارے تمہارے، اس پر بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے اس قرآن پر غور اور فکر اور تفکر اور تدبر نہیں کرنا. افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا وقام قسمنا من قریہ کانت ظالمہ، فرمایا کتنی ہی بستیاں تم سے پہلے کہ جنہوں نے کیا کیا، کانت ظالمہ، کہ ان کا جو نظام تھا وہ ظلم پر مبنی تھا. ظلم کا معنی ہے جدوجہد کسی کی اور جدوجہد کا ثمرہ کوئی اٹھا لے جائے. محنت کش کو محرومیاں ملیں، اور جو نکمے ہیں لیکن طاقت ان کے پاس ہے ذہن کے حوالے سے یا جسم کے حوالے سے، تو وہ اس کے نتیجے میں داد عیش حاصل کرے. تو ان کو ہم نے کیا کیا، قسمنا، قاف صاد میم، قسم قاف صاد میم. قاسمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، کاٹنا، لیکن قطعنا بھی ہوتا ہے کاٹنا. لیکن قطعنا میں ایسا ہوتا ہے رفقائے محترم، کوئی سینٹر سے کاٹ دیا جائے، سینٹر سے کاٹ دیں تو یہ قطع ہے، اور کسی کی روٹس کو کاٹ دیں تو وہ قسم ہے. یعنی پودا جو ہے اس کی روٹس کو کاٹ دیں کہ پانی کی سپلائی ختم ہو جائے تو وہ کیا ہوگا، وہ اوپر تو صحیح و سالم ہے لیکن روٹس کٹ گئی ہیں، وہ قسم ہے. قسمنا کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو کاٹا تو ان کی روٹس کو کاٹا. اس کے لیے قرآن نے 6:45 میں نقشہ کھینچا، فرمایا قطع دابر الذین ظلموا وقیل الحمد للہ رب العالمین، سورہ آل انعام آیت نمبر 45، کہ قرآن کہتا ہے کہ ظلم کو کیسے ختم کیا جائے. ایک ظالم دو ظالم ان کی گردنیں اڑا دی، ظلم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے اس نظام کو ختم کرو جس سے ظالم پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اگر چاروں طرف ہم نے جوہر پیدا کر رکھے ہیں، ان میں مچھر پیدا ہو جائے، تو اگر ایک دفعہ دو دفعہ مچھر کے خلاف چھڑکاؤ کر لیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. تو پہلے تو ان تالابوں کو، جوہروں کو تلف کرو، ختم کرو جہاں سے مچھر بریڈ پیدا ہو رہے. تو قرآن کہتا ہے دابر الذین ظلموا، اس نظام کا قلع کما کرو جو ظالم پیدا کر رہا ہے، اور وہ میری تیری کا نظام ہے. وسائل پیداوار پر انفرادی ملکیت، یہ سارے فساد کی جڑ ہے. یا میری تیری کا ایسا نظام کہ آپس میں خیر سگالی نہیں ہے، اخوت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، ابنائے نو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ملت کے اندر متخاصم طبقات پیدا ہو گئے ہیں. تو فرماتے ہیں قسم کیا، یعنی ان کی جڑوں پر ہم نے کلہاڑا چلایا. کان ظالمہ، کیونکہ وہ ظالم تھے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پر ہم نے دوسری قوم. اب لازم بات ہے کہ جس قوم کو اللہ ان کی جگہ پر لائے گا وہ تو ظالم نہیں ہوں گے. اگر وہ بھی ظالم ہیں تو ظالموں کو ظالم سے کاٹنے کا کیا فائدہ؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اظلم ہو دوسرا ظالم ہو، ایک انفرادی درجے میں ہو دوسرا جماعتی درجے میں، ایک کل کے کل ظلم اور ایک کسی ایک شعبے میں ظلم. تو بہرحال ان کے بعد ہم نے ایک اور انقلابی جماعت کو لا کھڑا کیا. اور یہ جو نظام آتا ہے کس طرح آتا ہے رفقائے محترم؟ یہ ہے بات. فرماتے ہیں فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. فرمایا کہ جب انہوں نے، جن کو ہم نے پکڑا، جن کی جڑوں پر ہم نے کلہاڑا چلایا، تو ایک سٹیج ایسی آئی فلما احسوا بأسنا، جب محسوس کر لیا انہوں نے ہماری پکڑ کو، جب انہیں محسوس طور پر نظر آنے لگا کہ آج ہم پکڑے گئے، کاؤنٹر ریولوشن آ گیا، انقلاب آ گیا، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آ گیا.
اب یہاں نقطہ یہ ہے رفقا محترم کہ باس اللہ کی پکڑ، ایک اس کی سٹیج ہوتی ہے محسوس اور ایک سٹیج ہوتی ہے غیر محسوس. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب ہم پانی جو ہے اس کو آگ پر رکھتے ہیں تو وہ جو ہی ہم آگ پر رکھتے ہیں بوائلنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، مالیکیولز کا ہیٹ اپ ہونے کا عمل تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے کہ وہ اس وقت انہیں محسوس کرتی ہیں جب وہ 99 کے درجے پر آ جائے، اس سے پہلے انہیں محسوس نہیں ہوتا. تو جو ہی آپ قانون مکافات عمل کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. طبقاتی نظام میں نقطۂ آغاز میری اور تیری اور فرد کے خلاف سرمایری. جب آپ اخوت کے نظام کو توڑتے ہیں تو ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں وہ نظر خاص سٹیج پر آتا ہے. فرمایا کہ جب وہ سٹیج آ گئی کہ محسوس کر لیا انہوں نے ہماری پکڑ کو، کیا مکافات عمل کی پکڑ آ گئی، تو پھر کیا کیا؟ اذا هم منہا یرکضون. تو پس اچانک اب وہ سوچنے لگے، بھاگ دوڑ کرنے، راکض یرکض ایڑی لگانا، گھوڑوں پر سوار ہو گئے، خچروں پر، گدھوں پر سوار ہو گئے کہ اس خطرے کے مقام سے بھاگ نکلے. اذا هم منہا یرکضون، اچانک وہاں سے انہوں نے بھاگنا چاہا کہ کوئی بھاگنے کی صورت پیدا ہو جائے، چلے جائیں ہم باہر کی کسی آزاد دنیا میں. تو فرمایا کہ پھر ہمارا قانون مکافات عمل انہیں آواز دیتا ہے. آواز کیا آئی؟ لا ترکضو، بھاگو مت، بھاگنے کی اجازت نہیں. یعنی چاروں طرف کونوں پر انقلابی قوتیں کھڑی تھیں اور انہوں نے ان کو کہا لا ترکضو، بھاگو مت. وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور یہ جو تجوریاں لے کر بھاگ رہے ہو واپس لاؤ. وارجعوا، اور واپس لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اطراف یطرف اطراف، دوسرے کی محنت کو اتھیا لینا، کہ دوسروں کی محنتوں کو اتھیا کر جو تم نے اپنے ہاں دولتوں کے انبار لگائے، تمہارے استبلوں کے اندر کتوں کے لیے، تمہارے نوکروں کے لیے جو عیش کے ساز و سامان تھے، ذرا لوٹو ان کی طرف. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور تمہاری جو خلوت گاہیں، کوٹھیاں، بنگلے، مساکن، کہ جو اپنے لیے تم نے سکون گاہیں بنا لی تھی، آؤ ذرا ہم تم سے پوچھیں. کیا پوچھیں رفقائے محترم؟ لعلکم تسألون، آج پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ کن کی جدوجہد تھی، کن کی محنت تھی، کن کی محنتوں کو اتھیا کر تم مالدار بنے، اور کن کی محنتوں کی فقر و فاقے نے تمہیں آب و تاب والا بنایا. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے، اکاؤنٹیبلٹی ہو، محاسبہ ہو کہ کیا نظام تھا جو تم نے چلایا، آج تمہارا مواخذہ ہوگا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، فرمایا اس وقت کہنے لگے ہائے ہمارے لیے، افسوس ہمارے لیے، انا کنا ظالمین، بڑا ہم سے ظلم ہو گیا، بڑا ہم سے، یعنی آپ کنفیشن کرنے لگے، اعتراف کرنے لگے کہ ہم سے ظلم ہو گیا. تو فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، فرمایا پس وہ دعائیں مانگتے رہے، رب ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. فما زالت تلک دعواہم، فرمایا ان کی دعائیں، پکاریں، نعرے یہی رہے، نہ ٹلی ان کی دعائیں، نہ ٹلے ان کے دعوے، وہ قائم رہے، چیخنا، چلانا، شور و غل پیدا کرنا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کے شور و غل کو نہیں دیکھا، دعاؤں کو نہیں دیکھا، کیا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ کرتے رہے اپنا کام. اور ہم نے اپنا کام کیا کیا؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حصید کٹا ہوا کھیت، کٹا ہوا کھیت، ایسا کھیت جس پر
بلڈوزر چلا دیا، ہاں جی، کھیت کو کاٹ لیا، جو کچھ تھا سب اٹھا لیا، یا خمود کہتے ہیں آگ کا انگارہ جو وہ بجھ جائے، راکھ کا ڈھیر بن جائے، راکھ کا ڈھیر کہ اسے ایک پھونک مارو پہلے تو وہ پہاڑ نظر آتا ہے اور پھر پھونک مارو تو خس و خشاب کی طرح اٹھ جاتا ہے۔ حتیٰ جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو یا تو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح یا بجھے ہوئے آگ کے انگاروں کی طرح۔ اور فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کیا تمہارا گمان ہے کہ آسمان زمین پیدا کر لینے کے بعد ہم ان سب سے غافل ہو گئے؟ یعنی تمہارا خیال ہے کوئی اس کائنات کا رکھوالا نہیں ہے، محاسبے کا، حساب کتاب کا اس کائنات میں کوئی نظام نہیں ہے؟ یہ نہیں۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ بس اس کائنات میں تو حساب کتاب ہے نہیں، حساب کتاب تو مرنے کے بعد ہی ہونا ہے، سو ہونا ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ الطلاق، سورہ الطلاق 65 سورہ 669 صفحہ 669۔ ارشاد ربانی ہے آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ ارشاد ربانی ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں۔ کیسی بستیاں تھیں رفقائے محترم؟ اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، عین تے تے اَتَتْ، اس کا معنی ہوتا ہے سرکشی، یعنی اپنے آپ کو بلند و بالا گمان کر، کہ جنہوں نے بلند و بالا گمان کیا اپنے آپ کو کس چیز سے؟ عن امر ربہا، کہ ان کو ان کے رب نے ربوبیت عالمینی کا جو نظام دیا تھا، اس ربوبیت عالمینی کے نظام سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گردانا کہ ہم سب کے ساتھ برابر ہو جائیں، ہم کمی کمینے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ مل کر کھائیں، ان جیسی بود و باش اختیار کریں۔ تو ربوبیت عالمینی کا جو نظام ہے اس میں انہوں نے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ الناس کے اندر وہ ہو کر رہیں، ورسولہ، اور رسولوں نے جو اخوت کا، مواخات کا، مساوات کا نظام رائج کیا تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گردانا۔ پھر کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ عام تو ہمارا تصور ہے کہ یوم الحساب تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، قیامت ہی میں ہوگا، یوم یقوم الحساب، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو بس ہم نے حساب لیا ان سے پکا حساب، کڑا حساب، کڑا احتساب۔ یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں حساب کتاب نہیں ہے، قوموں کے حوالے سے اس کائنات میں اجتماعی محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے، بس حساب لیا ہم نے ان قوموں سے حساباً شدیدہ، پائی پائی کا، پکا حساب۔ تو جس طرح گویا کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی تھی اور ایک ایک چیز کا حساب کتاب تھا، بس حساب لیا ہم نے ان سے پکا حساب۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُقْرًا، عذاب رفقائے محترم عین زال با عذب، عذب کہتے ہیں میٹھے پانی کو، عذباً فراتا، عذب تو میٹھے پانی کو کہتے ہیں۔ اور عذابہ کا کیا معنی ہوا؟ عذابہ یہ باب تفعیل ہے رفقائے محترم، اور اس کا معنی تبعید، عذابہ کسی سے میٹھا پانی چھین لینا۔ وہ جو آج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بو والا پانی ملا، بودار پانی ملا، صاف شفاف پانی بھی ہمیں یہ ظالم نہیں دے رہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پیر پکڑنے والی قوتیں آتی ہیں تو جس طرح انہوں نے
کیا ہوتا ہے. ان کے دور میں کس کو پانی ملا، کس کو نہیں ملا، کس کو میٹھا ملا، کس کو پھیکا ملا، کس کو بو والا ملا، کس کو بدبو اور خوشبو والا ملا. تو اس پورے دور میں کس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو عذبناها عذابا نقرا. تو وہ جو شیریں پانی کے چشمے انہوں نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے ان سے چھین لیے. اور وہ عذاباً چھینے جب گئے تو کیا ہوا؟ نقرا. وہ جو وی آئی پی پوزیشنیں انہوں نے اپنے لیے سنبھال رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ان کو کامنرز کے مقام پر لے. نکر، انکر، نکر، نقیر، کیا کہتے ہیں؟ نکرا، اس میں نکرا کامن نام. وہ اپنے آپ کو پراپر بنائے ہوئے تھے، وی آئی پی بنائے ہوئے تھے، وی آئی پی کلچر تھا. تو ہم نے ان کو پھر آرڈنری، مین آف دا اسٹریٹ، عام قیدیوں کی طرح، جیل میں جانے والوں کی طرح، عذاب پانے والوں کی طرح بنا دیا. فرماتے ہیں فذاقت وبال امرہا. وبال، وبل، وبل کہتے ہیں رفقائے محترم، عجیب لفظ آ گیا ہے، عذاب وبیلا، وبیل، وبل. بعض اوقات رفقائے محترم ایسا ہوتا ہے کہ اونٹنی جب بچہ دیتی ہے تو بچے کا بوجھ، وزن زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں کا مخرج ہوتا ہے، جہاں سے اس نے نکلنا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے. سیزری یعنی تھوڑا سا چیر پھاڑ کرنا پڑتی ہے. اور اس چیر پھاڑ کرنے کے دوران آج تو بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے یہ عمل کافی آسان ہو گیا ہے، لیکن اس دور میں یہ عمل بڑا تکلیف دہ تھا. یہ موت تھی، یعنی زچہ بچہ آج بھی ایک عمل جو ہے یہ اپنی ذات میں ایک موت ہی ہے. تو وبال یعنی اس وقت وہ مادہ روتی ہے، ایک اندر کا درد، ایک مستقبل کا خوف، اپنی ذات کے حوالے سے اور مولود کے حوالے سے. فرماتے ہیں فذاقت وبال امرہا. ان کا جو امر تھا، نظام تھا، وہ اس طرح بن گیا کہ جس طرح وہ گابن اونٹنی ہوتی ہے کہ ان کے اندر کا بچہ نہ اندر رکھنا ممکن، نہ باہر نکالنا ممکن. دونوں صورتوں کے اندر وبال ہی وبال ہے. وَكَانَتْ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خاسرت دنیا والآخرہ، دونوں چیزیں وہ کھو بیٹھے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. فرمایا کہ اس حیات دنیا کی ان ناکامی اور نامرادی کے ساتھ ان کے لیے دوسرا بھی بڑا خوفناک مستقبل کا عذاب ہے. اور اے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ارباب فکر و دانش، اس انجام سے سبق سیکھو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے ارباب فکر و دانش، اے انٹلیکچوئلز، اس سے سبق سیکھو. اور کون انٹلیکچوئلز ہیں جن کو سبق سیکھنا چاہیے؟ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی ایمان لانے والوں کو اولو الالباب قرار دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ تم سبق سیکھو، کہیں تمہارا ہی یہ انجام نہ ہو، تم ہی وہ بستی نہ بن جاؤ جن کا یہ انجام ہوتا ہے. اور تمہارے پاس تو اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور وہ رسول کیا ہیں؟ جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ آیات دو ٹوک ہیں، تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو اللہ پاک تاریکیوں سے نکال کر اپنے نور میں داخل کرے. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دے، ان کے لیے تو جنات ہیں کہ جن کے نیچے آبی وسائل کے ریسورسز رواں دواں ہوں گے، اور ان کو رزق حسن عطا ملے گا، یعنی جن کے اندر کیا ہوگا؟ توازن اور اعتدال. تو اس طرح رفقائے محترم یہ تھوڑا سا ایک پہلو تھا جو ہمارے سامنے آیا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہیں، حیات دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ یہ کہ یہاں محاسبہ اجتماعی ہوتا ہے. حیات دنیا میں اور حیات آخرہ کی جزا و سزا میں ایک اساسی فرق ہے، وہ یہ
کہ حیات دنیا میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک تو عمل کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارے پاس نظام نہیں ہے. کیف، عمل کیا جس کیفیت کے ساتھ کیا، اور کیفیت کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی جو ہے، اس کوانٹٹی کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اور پوری طرح تولنا، یہ اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ممکن نہیں. مثلا اب ایک چنگیز خان، ہلاکو خان، اسٹالن، ہٹلر یا آج ہمارا جو رشیا کا یلسن ہے، وہ آپ جس طرح چچینیا کے اندر یا اور عالم انسانی میں قتل، سلب، نہب، برائیاں کرتا ہے، یہی ہے نا کہ آپ اسے پکڑ لیں گے، پکڑ کر اس پر یعنی جنگی جرائم کا مقدمہ قائم کریں گے، اور جنگی جرائم کا مقدمہ کر کے کیا کریں گے؟ آخر کار آپ کے پاس کیا ہے؟ سزائے موت. بس سزائے موت کے بعد تو کچھ نہیں. بس اب سزائے موت تو اگر اس نے 1 قتل کیا ہے تو 1000 قتل کیا ہے تو 1,00,000 قتل کیا ہے تو یعنی سزائے موت آخری ہے، اور موت جو ہے وہ تو ایک کا ہے. اور اس کیفیت کو کہ جس کیفیت کے ساتھ کسی نے قتل کیا ہے، اس کیفیت کو یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی، یہ اس حیات دنیا کے اندر ممکن ہے. تو حیات دنیا کے بعد حیات آخرہ کے حساب کتاب کے اندر کیفیت اور کوانٹٹی دونوں کو زیر بحث لایا جائے گا، اور اس کو قرآن حکیم نے جزاءً اوفا، کیفیت اور کمیت دونوں کا پورا ریکارڈ رکھنا، یہ صرف رب کا کام ہے. ہمارے اس حیات دنیا کے مقافات میں اجتماعی جزا اور سزا چلتی ہے اور وہ چل کر رہتی ہے. ہاں ہمارے ہاں دنیا میں ہر جگہ ہاں کسی نہ کسی شکل میں. کیا اب جو ہمارے رجیم کے بدلا گیا ہے، ہاں پہلے بدلا وہ آیا لیکن قوم نہیں، یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ظالموں کا جو محاسبہ ہے، یعنی اگر ہم نہیں، یعنی اگر کمزور نہیں کر سکتا تو کسی نہ کسی اور طرح. اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 اور 27 جو ہے نا، تو یہ ایک اور حوالے سے اس کو دیکھیں گے. تو جو اعجاز بھائی نے وہ جو سوال کیا تھا شبرات والا، اصل بات یہ ہے کہ شبرات کیا تھی؟ شبرات کیا تھی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب دین جو ہے مذہب بنتا ہے، دین جب مذہب بنتا ہے تو اس کو قرآن تحریف کہتا ہے. دین میں جب تحریف ہوتی ہے تو وہ مذہب بن جاتا ہے. تحریف کیا ہوتی ہے؟ تحریف حرف، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے جو اسپرٹ ہے، مغز ہے، گودا ہے، وہ نکال دیا جائے اور اس کا جو خول ہے وہ قائم رہے. اصل کیا تھی؟ 15 شعبان کو کیا ہوتا تھا؟ یعنی اگر ہم خود کتابوں کو دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ اذن قضا نصف شعبان الاول، شعبان کے جب نصف گزر جاتا تھا تو کانا یعد نفسہ واہلہ لیستقبل رمضان، یعنی 15 شعبان سے استقبال رمضان کی تیاری شروع ہوتی تھی. استقبال رمضان کی تیاری. اور استقبال رمضان کیا تھا؟ رمضان کیا تھا؟ یعنی سیحل علینا شہر، کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے،
کہ جس مہینے کے اندر ہمارے اوپر اللہ کا کلام جو ہے وہ نازل ہوا. اب وہ جو کلام نازل ہوا ہے رمضان میں، تو وہ رمضان دراصل شہر قرآن تھا. اب اس شہر قرآن میں قرآن کے یعنی کیا ہوں گے، مذاکرہ ہوگا، ریفریشر کورس ہوگا، اسپیشل کلاسز ہوں گی، باہر سے لوگ آئیں گے. اب باہر سے جو آنے والے وفود ہوں گے، لوگ ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اکاموڈیٹ کون کرے گا؟ کتنے افراد کو کرے گا؟ کون کہاں رہے گا؟ کہاں سے کتنے افراد آئیں گے؟ ان کے آنے جانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ کہاں ان کو ٹھہرائیں گے؟ کون کس کے لیے کیا خدمات انجام دے گا؟ تو یہ دراصل آنے والے یعنی جو ریفریشر کورس کے انتظامات تھے. یا جس طرح کہ موسم بہار آتا ہے اور شجر کاری کی ہم مہم چلاتے ہیں، تو شجر کاری کی مہم چلانے سے قبل گورنمنٹ اشتہار دیتی ہے، اپنے جو اس کے پاس امکانی وسائل ہوتی ہیں ان کا اسیسمنٹ کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، اور جائزہ لینے کے بعد ایک باقاعدہ مہم بناتی ہے، منصوبہ بناتی ہے، ہوم ورک کرتی ہے. تو یہ دراصل یہ جو استقبال رمضان تھا، یہ استقبال رمضان کے لیے نصف شعبان یعنی جو تھا وہ ان مسائل کے لیے وقف تھا. یعنی آنے والے مسائل اور موجود وسائل اور مسائل کے مابین تال میل قائم کرنا، اور فرائض و واجبات کا ایک نقشہ بنانا، اور نفاذ قرآن کے لیے تدابیر سوچنا، اور تعلیم و تربیت قرآن کے مواقع ان کو اویل کرنے کے لیے ساری پلاننگ. تو یہ سارا نقشہ اس حوالے سے تھا. اب وہ نقشہ جو ہے وہ تو سارے کا سارا دوسری طرف چلا گیا، اور مجوسیت ہمارے پاس رہ گئی. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، خلفائے راشدین کے دور میں، حتیٰ کہ بنو امیہ کے دور میں کہاں کوئی چراغاں ہوتا تھا؟ کوئی چراغاں، کوئی زرق برق لباس، کوئی کھانے اور کھانے پکا یہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. یہ جتنا کچھ اس طرح کا ہم دیکھتے ہیں یہ بنو عباس کے دور میں آیا. بنو عباس، اور بنو عباس کے اندر بھی بالخصوص برامکہ جو تھے، خالد برمقی، یعنی یہ ایک مجوسیوں کا گروہ تھا، آتش پرستوں کا، کہ وہ آتش پرست جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے جو قوم بھی اسلام میں داخل ہوئی ہے خلافت راشدہ کے بعد، تو وہ اپنے اثرات کو لے کر آئی ہے. وہ اگر کوئی بدھ مت تھا، بدھی تھے، تو انہوں نے اپنی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ لے کر مسلمانوں میں داخل ہوئے. اگر مجوسی ہیں تو وہ مجوسیت کے بہت سے لے کر داخل ہوئے. ہمارے ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے دادا پردادا کئی ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، تو وہ جب دادا تھے اور ان کے اب پوتے ہو گئے، تو ان کو جب چھینک آتی تھی تو وہ الحمدللہ کہنے کی بجائے جے نند. تو کسی پوتے نے کہا دادا جی اب تو 3 نسلیں ہو گئیں، تو اب تو جے نندی کی جگہ پر الحمدللہ کہہ لیا کرے. تو انہوں نے کہا بیٹا بات تو تم سچ کہتے ہو، لیکن جے نندی جاندی جائے گی یا الحمدللہ آندھی آئے گی؟ یعنی وہ جو اندر جے نندیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ جاتے بھی اپنا ٹائم لیتی ہیں، اور الحمدللہ آتے آتی ہیں، بستے بستی ہیں یہ بستیاں، تو بستیاں بھی